روشنی میں یہ بات اور اس مسئلے کو بیان کروں گا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں یا ان سے بغض رکھتے ہیں، تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یا ان کو گالی دینا یا ان کے بارے میں برے الفاظ اور غلط الفاظ استعمال کرنا یہ کن کی علامت ہے؟ تو یہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سورۃ بقرہ جو پہلے سپارے کی قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں یا اس فساد مچانے کی کوشش کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، غور سے سن لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں، فساد مچانے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ الناسو سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ الناس سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہے، کہ جب منافقین کو کہا جاتا تھا کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں، تم بھی جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر دو اللہ کے رسول کے اور ایمان لے آؤ، تو آگے سے منافقین جواب دیتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ان کی اس بات کا جواب دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ غور سے سن لو اور جو ہے نا کان کھول کے سن لو کہ یہ جو لوگ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، یہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں اور منافقین ہی کا قول ذکر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے منافقین نے ہی صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے۔ تو ایک تو اس آیت سے ہمیں بات یہ معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام کو برا کہنا، ان سے بغض رکھنا، ان کے اوپر سب و شتم کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اور یہ مسلمان کی علامات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عملوں سے محفوظ رکھے، ہمیں خالص و پکا مومن ایمان والا بنائے۔ اور دوسری آیت میں آپ اس بات پر غور کریں کہ جب منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہا نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے ان منافقین کو کیا جواب دیا الا انہم ہم السفہاء۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اب اس آیت پر میرے ایک استاذ تھے حضرت مولانا علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا اچھا نقطہ اس آیت کی تشریح میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو منافقین کی اس گالی کے جواب میں جو انہوں نے صحابہ کو دی تھی، اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی ان کو جواب، کوئی اور لفظ سفہاء کی جگہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفہاء انہوں نے استعمال کیا، یعنی بیوقوف کا لفظ صحابہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی لفظ استعمال کر کے ان کو ہمیں یہ بتا دیا کہ جو صحابہ کے بارے میں جس طرح کے غلط الفاظ بولے گا
تو وہ حقیقت میں وہ اپنے بارے میں ہی وہ الفاظ بول رہا ہے۔ لہٰذا جو صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ کو کافر کہہ کے اپنے آپ کو خود ہی کافر بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ منافق کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گویا کہ اس آیت کی روح سے خود ہی منافق بنا رہے ہیں۔ یا کوئی جو لوگ صحابہ کے بارے میں اور برے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا غلط رائے زنی رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ساری ان کی جو رائے ہیں یا غلط خیالات ہیں وہ اصل میں انہی کے اپنی ذات کے بارے میں ہی بنتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت میں اور جو ہے نا ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ اور جو لوگ جو ہے نا ایسے غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔